اسلام میں متعین طور پر طرز حکومت کا کوئی تصور؟ اسلام میں طرز حکومت کا تصور مجھے بالکل پکا پتہ ہے. وہ میں بناؤں گا یا آپ سے بنواؤں گا. ان کو کیوں بتاتے بیوقوفوں کو, باقیوں کو, کہ تیرے میرے مابین راز ہے. آپ کو صدر بناؤں گا اور خود تمہیں بتا دوں گا گور بادشاہی کا دکھا دوں گا. یہ بیچارے غریب غریب لوگ ان کو چھوڑ دو, ادھر آیا ہے, ان کو ہم بتا دیں گے تو یہ تو بھاگ ہی جائیں گے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو طرز حکومت ہے یہ اس کو بتایا جاتا ہے جس نے حکومت کرنی ہو. آپ کو طرز اطاعت سکھا سکتا ہوں. اسلام میں طرز اطاعت کیا ہے, آپ طرز اطاعت سیکھ لو. تو طرز حکومت کرنے تو اس کو جس کا نامزد کیا جانا ہے وہ بتا دے گا آپ کو, گر سارے سے کھا دے گا, بلکہ سب سیدھے ہی کر دے گا. تو یہ جس کا کاروبار ہے وہی کرے. آپ فکر مند ہوا کرو کہ کون ہوگا, کو طرز حکومت کیسی ہے, کہ مجلس شورا ہوتی ہے, خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے, کہ یہ مجالس شورا ہوتی ہیں, کہ یہ جمہوریت ہوتا ہے, کہ یہ مارشل لا ہوتا ہے, اور یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور ہوتا وہی ہے جو اسلام میں ہوتا ہے. اور اسلام کے اندر جب ہوا ایک بات یہ سمجھ لینا کہ اس جو حکمران ہوگا اس کے ساتھ محبت اتنا ہی لطف دے گی جیسے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لطف ہے, وہ لطف دے گی. اگر لطف نہیں ہے تو حکومت جبر ہے, آپ برداشت کر, بس یہ عذاب ہے آپ کے اوپر پڑا ہوا, برداشت کرتے جائیں. جب لطف آنا شروع ہو گیا بس سمجھو کہ پھر یہ اللہ اسلامی حکومت. اسلامی حکومت وہ ہے کہ آپ کا خلیفۃ المسلمین آپ کے ساتھ اتنی محبت ہو جیسے آپ کی اللہ اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محبت ہوا کرتی ہے. اللہ سے محبت ہے, اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے. اب دونوں محبتوں میں فرق نہیں کر سکتے کہ دونوں کی کیفیت ایک ہی ہیں. اسی طرح مطلب اب جو آئے گا اولی الامر اس سے بھی محبت وہی ہو, یعنی کہ اطاعت میں خوشی محسوس ہو. یہ ہے اسلامی حکومت. کیا ہو, اطاعت میں جبر محسوس نہ ہو, اطاعت میں خوشی, یعنی کہ ڈیوٹی کے اندر خوشی, ڈیوٹی میں ڈیوٹی پیدا ہو جائے. اب وہ ایک واقعہ اسلام کا ہے. ورنہ دیکھو باپ کا حکم مانتے ہو, ابا حضور باتیں کرو, سویر سے آپ تک حکم ہی دیتے رہتے ہو. اور اگر یہ ہو ابا حضور اور اس کے بعد حکم فرماؤ نا, ان کا یہ کام کرو, یہ تو کر لیا اور کچھ فرماؤ نا. یہ ہے پلیئر, تو ڈیوٹی پلیئر بن گئی. تو جب آپ کے اندر اطاعت پلیئر بن گئی اور خوشیاں پیدا کرنے لگ گئی, وہ اسلامی حکومت ہے. اور جب آپ میں جبر پیدا ہونا شروع ہو گیا, سفوکیشن پیدا ہونی شروع ہوگی, ہوس پیدا شروع ہو گیا, چاہے کلمہ پڑھ کے حکومت کرے, یہ بے ایمانوں کی حکومت. اب یہ بات سمجھ رہے ہیں, ہوس پیدا کر دیا مسلمانوں میں. مسلمانوں کے اندر ہوس پیدا ہو جائے تو حکومت چاہے کوئی بھی ہو وہ غیر اللہ کی ہے. اور مسلمانوں میں کہ فراق پیدا ہو جائے, فراقی قلب پیدا ہو جائے, کشادگی طبع پیدا ہو جائے, اور حکمران کو ایسے تسلیم کرے جیسے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, بس لطف ہو گیا حکومت. تو بات اتنی ساری ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, وہ آدمی ایسے ہی ہونا چاہیے. ایک آدمی ایسا ہو کہ کم از کم اس غیر گزرے دور میں اگلے کسی دور کی کوئی یاد پیدا کر دے, وہ ہے اسلامی حکومت. اور اگر جمہوریت ہو, جمہوریت ویسے بھی آپ کو رات نہیں آتی. نہ اللہ ہمارے ووٹ پر اللہ بنا, نہ اسلام ہمارے ووٹ پر ہوا, نہ کوئی پیغمبر ہمارے ووٹ سے منتخب ہوا, نہ اولیاء کرام ہمارے ووٹ سے بنتے. یہ بھی بنے بنائے چل پڑتے ہیں. السلام علیکم, میں آ گیا تو آ جا بھائی, ٹھیک ہے تو بھی آ جا. تو بات یہ ہے کہ اب جمہوریت کیا کرے, یہاں پر انسان غریب آدمی پریشان حال ہے, اب جمہوریت کیا کرے, اس کا افسر کہہ رہا ہے ووٹ دو, تو کیا کرے وہ. تو جمہوریت یہ ہے جس ملک میں بار بار آپ کو کہتا آ جاتا تاکہ یاد رہے, جس ملک میں 51% لوگ جھوٹے ہوں اس ملک میں انتخاب میں جیتنے والا گمراہ ہوگا. جھوٹوں کے ووٹ سے بنا, کیونکہ اکثریت جو ہے ووٹوں کی جھوٹی ہے. آپ یہ دیکھو ہندوستان کے اندر جب آپ تھے ہندوستان میں, آپ پاکستان بن گیا, اکثریت ہندوؤں کی تھی, تو دین کس کے پاس تھا, اقلیت کے پاس. تو اقلیت نے مطلب ایک ملک بنا دیا, کب ہوگی بات. اب اگر آپ اقلیت میں ہو سچے لوگ
تو سچے لوگ جو ہے ایک سچا آدمی منتخب کر کے دکھاؤ تاکہ تمہیں بھی بات سمجھ آئے کہ بات کیا ہے. اب تو مسئلہ اندیشی ہے, واقعات ہی اور پڑے ہیں, ضرورت ہی اور ہی پڑی ہے. ایک تقریر کا نام ہے سیاست, وہ بھی رٹی ہوئی تقریر ہونی چاہیے, موچی گیٹ میں جلسہ ہونا چاہیے, صبح انتخاب ہونا چاہیے, راتوں رات آدمی میں انتخاب ہو جائے. یہ سب غلط ہے. اس لیے اسلام کے اندر حکومت کیا ہونی چاہیے بس جانے دو, یہ اداس بات ہے. اسلام میں کیسی حکومت ہونی چاہیے کہ جو مسلمانوں کی فلاح کے لیے ہو, اور اس میں کیسی خوبی ہونی چاہیے کہ مسلمان ملک کم از کم جو قوم ہے اس کے اندر وحدت عمل پیدا کر دے. ایسی حکومت ہونی چاہیے. ایک عمل, وحدت کردار پیدا کر دے, وحدت افکار پیدا کر دے. ایسا آدمی ہو یا ایسی حکومت ہو جس کے اندر جو ہے وہ اچھوں کی قدر ہو اور بروں کے لیے ایک نیکی کا پیغام ہونا چاہیے. یہ ایسا ملک ہونا چاہیے, ایسی حکومت ہونی چاہیے. یہاں تو حکومت بھی پارٹی ہوتی ہے, پہلے وہ لوگ آ جاتے ہیں, پھر دوسری اپوزیشن میں جاتے ہیں, پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں. جمہوریت ماشاء اللہ دے جاتی ہے, ماشاء اللہ جمہوریت دیتا ہے, آپس میں لگے ہوئے ہیں جمہوریت ماشاء اللہ. ہمیں پتہ نہیں ہے, نہ ان کو ہمارا پتہ ہے. کتنے لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے ملک میں. آپ کے حالات کیا ہیں ذاتی, کسی کو پتہ ہے حکومت کو. حکومت اسلام کی خبرداری کام نہیں کر سکتی ہے بیچاری. حکومت ہی مجبور ہے, کیا کرے. اپنی ذاتی مسائل بڑے ہوتے ہیں ان کے, ذاتی مسائل پورے کریں کہ آپ کے مسائل پورے کریں. ابھی تک آپ کے ملک کے اندر جو ہے نا تعلیم نہیں مل سکی غریب کو. تعلیم کے 10 نظام چلے ہوئے ہیں. آپ اسلامی ملک ہے کہ جامعہ نعیمیہ حنفیہ الگ, ایچ کالج الگ, اسلامی ہائی اسکول الگ, پارٹی گیٹ. اب آپ بتاؤ کہ یہ تینوں تعلیمیں جو ہیں یہ آگے جا کے پھر فساد ہی فساد ہوگا. بچوں کو ایک سی تعلیم تو دے کے دیکھو, بچے آپ کی ایک تعلیم میں نہیں آ رہے. اسلامی حکومت وہ ہوگی جو کم از کم ایک تعلیم تو بنائے نا, ایک جیسا عقیدہ بنائے, ایک جیسا عمل پیدا کر دے. اسلامی حکومت تب جا کے بنتی ہے, اس طرح نہیں بنتی. مغربی جمہوریت ہو تو اس سے ہو تو اس سے ہو نا. آپ دعا کرو کہ آپ کبھی دیکھو کہ ہوتی کیا اسلامی حکومت. اتفاق سے آپ نے دیکھی نہیں ہے. یہی جھگڑا تھا قائد اعظم علیہ الرحمہ کے ساتھ مسلمان ہندوستان کا. کہتے ہیں یہ بندہ اسلامی ملک بنا رہا ہے تو کیا کر رہے ہیں. اگر تم لوگ اسلامی ملک بنا رہے ہو پاکستان, تم میں تو مجھے کوئی اسلام لگتا نہیں مسلمان. تو کہتے ہیں یہ قائد اعظم کیسے ہے, کافر اعظم بھی کیوں نے کہا تھا اس کو. لوگ کہتے تھے. نتیجہ ان بیچاروں نے مسلمانوں نے نہ مانا. کچھ لوگ جو ہے علماء وہ نہیں مان سکے. کیسے ہم مانیں, ان کے تو عادت ہو رہا ہے, ان کے تو مزاج ہو رہا ہے. پہلے سے کلمہ سنو پھر ہم اس کے پیچھے چلیں گے. کلمہ کتنے سے ہم یاد کرتے تھے, تو قائد اعظم لوگ ہوتے تھے ہم تو. اس لیے پھر وہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے. اور یہ ابوالکلام آزاد سے بات ان کو نہ سمجھ آئی کہ یہ قائد اعظم کیسے مطلب حکومت چلائیں گے. اور کچھ اور بھی ہماری اپنی جماعت تھی اسلامی کو نہ سمجھ سکے بات کی یہ ہے کیا, قصہ کیا ہے. تو اس لیے مطلب یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی کہ اسلامی حکومت کیا ہونی چاہیے. اسلامی حکومت جو ہے کیا اب وحدت کردار کا نام ہے, کیا قائد اعظم کی سی حکومت ہو. اگر یہ ہے تو مسلمان خلاف ہیں. علماء بہت سارے اور مشائخ بہت سارے, کچھ آدمی تھے. اگر یہ حکومت ہے تو پھر اتنا ہی اسلام چاہیے جتنا قائد اعظم کے پاس تھا. باقی کا اسلام انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگر علماء صاحبان جتنا چاہیے تو قائد اعظم کا مقام پاکستان میں بتاؤ کیا ہے. یہ سوال بتا رہا ہوں آپ کو, سوال سمجھ نہیں آیا نا, مشکل ہو گئی. قائد اعظم اور دادا صاحب کے درمیان کیا فرق ہے. دونوں کا آستانہ ہے, دونوں کا مزار ہے, یہ کیا فرق ہے. اگر ڈیسٹنی آف دا نیشن قائد اعظم سے وابستہ ہے تو پھر فقراء کا کیا مقام, علماء صاحبان کی کیا مقام, ابوالکلام آزاد کا مقام. اگر ان کے ساتھ آپ کی عاقبت وابستہ ہے تو پھر سیاستدانوں کا مقام. یہ جب دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے پھر آپ کے پاس اسلامی حکومت آئے گی. کہ ایک مشائخ ہیں ہمارے ہاں اور ایک علماء ہیں, یہ دو کانفرنسیں کیوں ہوتی ہے بھائی. آج مشائخ کی میٹنگ ہو رہی ہے, آج علماء کی میٹنگ ہو رہی ہے. یہ دونوں ایک کیوں نہیں ہو جاتے. جس دن یہ دونوں ایک ہو گئے اس دن اسلامی حکومت آئے گی. علماء اور مشائخ ایک ہو گئے اسلامی حکومت آئے گی. جس دن لیڈر اور آپ کے جو مشائخ جو گرو ہیں وہ ایک جیسے ہو گئے تو پھر اس دن آئے گی فقراء اور لیڈر, اس دن آپ کی اسلامی حکومت آئے گی. جب آپ کا اسلامی سربراہ اتنی محبت پیدا کر لے کہ آپ کا دل قبول کرے, اس وقت آپ کی اسلامی حکومت آئے گی.
یہ کب آئے گی؟ آ سکتی ہے، آنند فانند بھی آ سکتی ہے۔ ابھی تو آپ ذرا ووٹ دو نا، ذرا خواتین و حضرات کے حوالے سے، خواتین کو ووٹ دو، پھر حضرات کو ووٹ دو، پھر آپ کے ہاں فتوے لگیں گے، پھر اور پریشانیاں ہوں گی، پھر اور پریشانیاں ہوں گی، پھر اور دقتیں ہوں گی۔ اس لیے خیال کرو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یا رب العالمین تو ہی فیصلہ کر دے، ورنہ ہم غلط فیصلہ کرنے کو تیار ہو گئے۔ یہ دعا کیا کرو، یا اللہ ہم سے غلط فیصلہ نہیں کروا، آپ نے ہی صحیح فیصلہ فرما، بس پھر آپ کو اسلامی کو مل جائے گی۔ ابھی تو اس کا تصور ہی دور کا ہے۔